عالم نے زمین پر اپنے خلفاء یعنی اپنے نمائندگان بھیجے ہیں، اس میں ہم نے آج یہ سبق ہے ہمارا النبیون ابواب اللہ، کہ نبی اللہ کا دروازہ ہے۔ آپ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے، نبی اللہ کا دروازہ ہیں۔ اسی طرح نبی کے بعد انشاءاللہ بعد میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی آ جائے گا کہ جو بھی حجت وقت خدا ہے وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اور ابھی پہلے ماشاءاللہ یہ پہلے دروازے کی کچھ تعریف کرتے ہیں کہ دروازہ کسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ دروازہ کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازے کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کسی تک پہنچتا ہے۔ آپ مسجد میں جاتی ہیں، امام بارگاہ میں جاتی ہیں، اپنے کسی عزیز کے گھر جاتی ہیں تو کہاں سے انٹر ہوتی ہیں، کہاں سے داخل ہوتی ہیں؟ دروازے سے۔ اور قرآن مجید میں حکم ہے کہ دروازوں کے ذریعے آؤ، ہمیں آت البیوت من ابوابہا، یہ قرآن مجید ہے کہ دروازوں سے آیا کرو، پس پشت نہ ہو۔ اور یہ بہت ہی برا ہے کہ اگر کوئی آدمی دروازہ چھوڑ کے کسی پیچھے راستے سے ہے، وہ چور ہوتا ہے، وہ شریف آدمی نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ شریف آدمی صحیح راستے سے آتا ہے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ نے ویسے یہاں تو یہ سیدھا ہے کہ ہمارے یہاں دروازہ مسجد کے بالکل محراب کے الٹ ہوتا ہے، جس طرح محراب ہوتی ہیں نا وہاں پر مغرب کی طرف قبلے کی طرف ہوتی ہے، تو دروازہ اس کو اپوزٹ بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ محراب کی طرف سے کوئی آئے، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر محراب کی طرف سے آئے تو لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کا منہ ادھر ہی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ پہلے باب کا مفہوم بتاتے ہیں کہ باب اسے کہتے ہیں جس سے قانونی، عقلی اور صحیح مطلوب راستہ ہے کسی کے یہاں جانے کا، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں آپ پہنچ کے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو حج عمرہ اور زیارات پیغمبر ائمہ معصومین نصیب کرے۔ آپ اذن دخول لیتے ہیں کہاں کھڑے ہو کے؟ دروازے پہ۔ اللہ آپ کو کربلا معلیٰ لے جائے، آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ کو نجف اشرف، کہ آپ اجازت لیتے ہیں دروازے پہ، اس کو کہتے ہیں اذن دخول، کہ میں آ جاؤں کہ نہ ہوں۔ اور کمال ہے سب سے پہلے اجازت مانگی جاتی ہے، چاہے آپ مسجد حرام میں داخل ہوں چاہے امام حسین کے حرم میں۔ اتاذن لی یا اللہ، اللہ کی اجازت میں آ جاؤں۔ اتاذن لی یا رسول اللہ، اے رسول اکرم میں آ جاؤں۔ پھر بعد میں اتاذن لی یا صاحب آدم شد شریف، اے اس مقدس مقام کے مالک میں آ جاؤں۔ اب اگر کربلا معلیٰ ہے تو آپ یہ کہیں گے اتاذن لی یا سید الشہداء، یا ابن رسول اللہ، اللہ یا شہید کربلا، یہ آپ ان کا نام لیتے ہیں، میں آ جاؤں، میں آ جاؤں۔ اور جو بغیر اجازت آتے ہیں وہ نہ صرف جو گستاخ مشہور ہوتے ہیں، ان کی زیارت بھی قبول نہیں ہے، وہ نافرمان ہے۔ جیسے بیٹے بھابھی زارا صاحبہ میں آپ کے گھر میں بغیر اجازت گھسا ہوں، اب میں جو کچھ بھی ہوں، دیانتدار ہوں، آپ کا بھائی ہوں، جو آپ کو بہت برا لگے گا کہ اجازت ہی نہیں رہتی، یوں ہی آ گیا۔ تو اس لیے یہ باب ایک بہت اعلیٰ جگہ ہے، یعنی خود باب کا ہونا، دروازے کا ہونا، خود دروازہ ایک بہت اچھی جگہ ہے کہ جہاں صاحب خانہ کو بھی اطمینان ہے اور آنے والے کا بھی طریقہ سلیقہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، اور اس میں جنہوں نے سورہ بقرہ کی آیات بھی پہلے سنا دو، انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، کیا یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 ہے۔ ہاں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا کہ ادخلوا الباب سجدا، کسی شہر میں جانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا دروازے سے جانا، اور چونکہ شہر مقدس تھا، یہ بیت المقدس کی بات ہے، تو انہوں نے کہا سجد، سجدے سے مراد یہ آپ والا سجدہ نہیں ہے، یعنی ادب سے، احترام سے، شور مچاتے ہوئے نہ جائیں، ہی ہا کرتے نہ جائیں، سجدن یعنی احترام سے۔ اور اس کے بعد جناب والا یہ جنات عدن متفتم لہم ابواب، اللہ تعالیٰ میری سب بہنوں بیٹیوں کو اور آپ کے سے مجھے بھی جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں بھی آپ جنت میں دروازے سے جائیں گے،
اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں فرشتے آپ کو سلام علیکم طبتم وطابت تم اللہ اکبر، یہ وہ فرشتے آپ کو سلام کریں گے آپ کو جاتے ہیں. تو باب ایسی اعلیٰ بات ہے. اور اس کے بعد ہے کہ ابواب صلوات پڑھنے میں بتاؤں وآتوا البیوت من ابوابہا، یہ قرآن کی آیت ہے. لعلکم تفلحون، ہمیشہ کسی گھر میں اس کے دروازے سے جاؤ تاکہ تم پہ رحم ہو، تم کامیاب ہو جاؤ اور تم اچھے سمجھے جاؤ. کیونکہ آٹومیٹیکلی یہ حدیث مقدس بھی ہے نا. آپ دیکھو باب ایک ایسی چیز ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. میں اور کہتے ہیں آپ انہوں نے یہ روایت دی ہوئی ہے کہ النبیون ابواب اللہ، کہ نبی اللہ کا دروازہ ہے. اب نبی کی جگہ اگر اس کو جیسے آئمہ بھی اللہ کا دروازہ ہے، اور آج تک غیبت کبریٰ میں ولی فقیہ اللہ کا دروازہ ہے. اب یہ دروازہ وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز اس گھر کے اندر جاتی ہے، باہر بھی اسی سے آتی ہے. اب آپ مسجد حرام میں جاتے ہیں، آپ انٹر ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی وہیں سے آتی ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی، سرکار امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی بھی اسی سے آتی ہے. تو یہ باب دو طرفہ ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور صاحب خانہ کے لیے بھی ہے. وہ جو کچھ چیز بھی دیتا ہے دروازے سے ہی دیتا ہے. دیکھو یہ سائل کہاں آتا ہے مانگنے والے؟ دروازے سے. تو گھر والے دروازے سے دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں وہ کبھی اوپری منزل میں رہتے ہیں کھڑکی سے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ ان کا وہ دروازہ وہ ہوتا ہے. عام طور پہ گھر والے بھی دروازے سے جو بھی دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، لینے والے بھی دروازے. اسے دروازہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم مقام ہے. اللہ آپ کو مسجد حرام میں لے جائے، مسجد نبوی میں لے جائے، اور دوسروں کے گھروں میں بھی جب آپ جائیں تو دروازہ بڑی اہم چیز ہے. یہ دروازہ کوئی ایسی فضول چیز نہیں ہے، بڑی اہم اور ضروری ہے. کہ آپ جب بھی رات کو جب سوتے ہیں تو آپ کھڑکیوں کو اگر بند نہ کریں دروازہ ضرور بند کر لیتے ہیں. کہ رات کا وقت ہے، کوئی جانور گھس آتا ہے نا، کوئی برا آدمی، چور وغیرہ، یا کوئی آنے والا بھی، اگر کوئی اپنا عزیز و محبت کرنے والا بھی آئے تو اس کو بھی دروازے سے آنا پڑتا ہے. تو یہ اب میں یہ حدیث شروع کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں ان رجلا من بنی اسرائیل اجتہد 40 لیلہ، بنی اسرائیل کا ایک جوان اس نے 40 راتیں عبادت کی. اب اللہ ہمارے جوانوں کو بھی توفیق دے، حمزہ کو، قاسم کو، باقی جو نہیں آئے کہ یہ بھی عبادت کریں راتوں کو. بیٹے راتوں کی عبادت اللہ کو بڑی، خصوصاً پچھلی رات، پہلی رات سونا مستحب ہے. ہمارے انبیاء ائمہ ہمیشہ پہلی رات سو نمازی شاہ ختم کی ادھر سو گئے. یہ مصیبت انگریز کا بیڑا غرق ہو، کیا کہوں ان لوگوں کو بھی، کیا کہوں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. نہیں آپ اس کو مذاق ہنستے ہیں، آپ اچھا نہ سمجھیں، بہت برا ہے، بہت برا ہے. اگر جاگنا ہے پچھلی رات جاگیں، یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے. شروع رات میں جاگنا شیطان کا کام ہے. بالکل برمے روزے سے پہلے شیطان ہے جو رات جلدی نہیں سوتا. یہ ٹی وی، یہ آج کل کے وہ تقریبات، یہ سب اول شب رکھتے ہیں، غلط ہے. یہ اب آپ کو بتا انشاءاللہ یہ عبادت کی رات تیاری میری کرنی بیٹی انشاءاللہ عمال کرائے گی آپ کو. اللہ کرے کہ یہ وائرس شائرس ختم ہو جائے تو پچھلی رات کی عبادت قابل قبول ہے. شب قدر ہو، شب براعت ہو، شب عاشور ہو، پچھلی رات، آدھی رات کے بعد وہ عبادت قابل قبول ہے. آپ نماز تہجد ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ دانش بیٹی پڑھتی ہے، میری بھابھی ساری پڑھتی ہیں. یہ کب پڑھتی ہیں؟ پچھلی رات، جب اذان میں آدھ پون گھنٹہ رہ جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل میری یہ بیٹیاں بیچاری سحری پکاتی رہتی ہیں تو یہ اس میں اذان ہو جاتی ہے. بیچاری آپ بھی سحری بڑی مشکل کھاتی ہیں. تو میں نے دیکھا ساتھ پکا رہی ہیں، ساتھ کھا رہی ہیں، پکا رہی ہیں، کھا رہی ہیں. میں کہا کیا ہوا؟ کچھ کیا ہوگا، میں نہ کھاؤں تو پھر میں رہ جاتی ہوں. میں نے کئی روزے 8 پہرے رکھے ہیں. استغفر اللہ، نے بہت ظلم ہے کہ وہ ساتھ پکائے لوگوں کے لیے خود 8 پہرا روزہ. بیٹا کتنا ظلم ہے کہ وہ جو پکا رہی ہے خود نہیں کھا پاتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کھاتی جاؤ اور پکاتی جاؤ.
لیکن مجھے اس کا ذرا دکھ نہیں ہے کہ چلو 8 پہر روزہ چلو کچھ ویٹ ہی کم ہو جائے گا باجی دانش کا، اگر چلو 8 پہر روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ تو ایک قسم کا اچھا ہے، نہیں اچھا یہ ایک طریقہ ہے نا، یہ دوائیاں کھاتی ہیں تو اس سے بہتر یہ روزے رکھو 8 پہرے، 10 کلو پر منتھ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا، 8 پہرے روزے رکھو، ہاں بالکل یہ بہترین نقطہ ہے۔ بس صورت اب میں نے سنا نہیں بیٹا میں دوسرا اللہ بھی لگاؤں، کرنی باجی کی بات سننی بڑی ضروری ہوتی ہے، ہمیں کیا کام سنا دیں، وہ کہہ رہی ہے اس کے بعد افطاری ڈبل کر لیتے ہیں تو نظام صحیح ہو جاتا ہے۔ 8 پہرا روزہ ہوگا پھر نہیں 8 پہرا روزہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ویٹڈ ہیں، اوور ایٹ ہیں، ہاں نہیں دوائیاں جو باجی ہنستی ہیں، دوائیوں کے پیسے بھی خرچیں گی، ڈاکٹر پہ بھی جائیں گی، نمارم کو بھی ملیں گی، راستے میں بھی جائیں گی، اور 8 پہرا روزہ رکھیں، 10 روزے رکھیں 10 کلو ویٹ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ پچھلی وہ کہتے ہیں 40 لیلہ بنی اسرائیل کے جوان نے 40 راتیں ثم دعا اللہ فلم یستجب لہ، اس نے دعا مانگی پوری نہیں۔ اب ماشاءاللہ عبادت گزار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو امید تو یہی ہوتی ہے نا کہ میں عبادت کرتا ہوں میری سنے گا، یعنی حالانکہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ پہ، عبادت کے بغیر بھی وہ دعا سنتا ہے، لیکن چلو ادھر ہفتہ کرتا رہا، وہ 40 راتیں نماز رکوع سجود اپنے مذہب کی کتاب پوری نہیں ہوئی، فَأَتَىٰ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آیا، یشکو الیہ، اس نے شکایت کی، یا نبی اللہ میں 40 راتیں عبادت کرتا رہا، دعا مانگی میں نے تو پوری نہیں ہوئی، وَيَسَلُ الدُّعَا لَهُ، اور اس نے کہا کہ آپ میری دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات ہو جائے، فَتَطَهَّرَ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے وضو کیا، وَدَعَ اللَّهَ تعالیٰ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے اس کو یہ وحی کی، حضرت عیسیٰ پہلے آپ سمجھ لیں 40 راتیں عبادت کی، دعا مانگی پوری نہیں ہوئی، اپنے زمانے کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ جی میں نے تو عبادتوں کی پوری نہیں ہوتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے یہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کی، یا عیسیٰ اِنَّهُ أَتَانِي مِنْ غَيْرِ الْبَابِ، اوہو میں اس کی دعا کیسے پوری کروں، کوئی یہ دروازے کے راستے میرے پاس نہیں آیا، یہاں سے بات شروع ہوگی، ناصرہ بیٹے غور کریں کہ یا عیسیٰ انہو اتانی من غیر الباب الذی اطاع منہ، اس دروازے سے نہیں آیا جس دروازے سے میں دیا کرتا ہوں، میں دعا قبول کیا کرتا ہوں، ادھر سے آیا ہی نہیں تو میں کیا دوں، صحیح بات ہے نا، یعنی ایک فقیر آپ کے گھر کے پیچھے آ کے دعا کرتا ہے مجھے پیسے دو مجھے روٹی، دروازے کے پیچھے، دروازہ ادھر ہے وہ ادھر سے آتا ہے، آپ آٹومیٹک یا سنیں گے نہیں، اللہ تو خیر سنتا ہے لیکن ہم بات کو نہیں سنتے، اور پھر دیں بھی کیسے، وہ پیچھے سے بات کر رہا ہے، وہ ادھر آئے تو ہم اس کو کچھ دیں، تو غور کر رہی ہیں، اللہ نے جواب کہہ دیا کہ یا عیسیٰ انہو اتانی من غیر الباب الذی اوتی منہ، میں جس دروازے سے دیتا ہوں ادھر آیا ہی نہیں تو میں کیا دوں، انہو دعانی وفی قلب شک منک، وجہ کیا ہوئی کہ اس نے مجھ سے دعا مانگی لیکن تیرے بارے میں وہ شک و شکوک میں مبتلا ہے، اپنے زمانے کے نبی کے بارے میں شکوک ہے، پتہ نہیں نبی ہے کیا کہتے ہیں، ہماری طرح ہیں، آپ قرآن 10 آیتیں پڑھیں گے، نبیوں کو کہا کہ انت بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح، تم نبی کہاں سے آ گئے، تم تو ہماری طرح نہیں ہو، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی کہتے تھے تمہیں تو پتہ نہیں نبی ہے نہیں ایسے، فلو دعانی حق ینقض عنقہ، اگر اس طرح یہ دعا مانگتا رہا کہ تیرے بارے میں شکر کرتا رہا تو میں کبھی بھی نہیں قبول، چاہے یہ دعا کرتے کرتے میری راہ میں قتل ہو جائے، میں بالکل وَتَنْصَرُوا أَنَامِلُ مَنْ اسْتَجَبْتُ لَهُ، میں بالکل چاہے اس کی ہاتھ انگلیاں سوکھ جائیں دعا کرتے ہوئے جب تک تیرے بارے میں شک نہیں کرتا۔ ہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ زمانے کی حجت خدا چاہے نبی ہو چاہے وسیع نبی ہو، اب ہمارا چونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے تو اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام یہ باب اللہ ہیں، ان کے پاس جانے سے یہ آپ جتنے مسئلہ عمال کرتی ہیں، مانو کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، استاد بھی واجب بھی تلاوت قرآن
ماشاءاللہ بچی بیٹھی ہوئی ہے قرآن پڑھاتی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس وقت قابل قبول ہیں جب امام مہدی علیہ السلام کی فرما بردار، ان کو اللہ کا دروازہ مانے، ان کو یہ کریں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں الایمان بالانبیاء شرط القبول، یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ زمانے کے حجت خدا پہ ایمان لائیں۔ یہ ہمارے برادران ہیں بڑی دن عبادت کرتے ہیں، سچ مجھے ان کے اوپر بڑا ہی ترس آتا ہے، بڑی عبادت، روزے بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، کئی جگہ عمرے کار آتے ہیں، حج بھی کئی کرتے ہیں، مگر افسوس کہ جو اللہ تعالیٰ کے زمانے کی حجت ہے اس کی خبر نہیں۔ اب تو آئے گا اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ عبد اللہ حبر من احبار بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک پادری انہیں، یہ حبر کہتے ہیں جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں، حتیٰ سارا مثل اخلال، وہ سو کے کانٹا ہو گیا، بڑی بات بالکل کانٹا، فوح اللہ الی نبی زمانے، تو وہ اس پادری کے بارے میں اس زمانے کے نبی کو اللہ نے وحی کی، کیا کہا کلہ وعزتی وجلالی وجبروتی لو ان تعبدتنی حتی تذوب کما تذوب الیت فی القدر ما قبلته منک حتی تعطی من باب الذی امرتوک، کہ اے نبی اس کو جا کے بتاؤ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال اور جبروت یعنی اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا غلبہ جو کائنات میں، اس کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر تو میری اتنی عبادت کرے کہ تو اس طرح گل جائے جیسے دیگ میں بوٹی گل جائے، میں بالکل قبول نہیں کرتا، جب تک حتی تاتینی من الباب الذی امرتک، کہ جب تک تو اس دروازے کے ذریعے میرے پاس نہیں آئے گا جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو باجی کتنی ماشاءاللہ مقرر آئے ہیں، تو آج کا دروازہ کون سا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام، اس دروازے پہ آئے بغیر کچھ نہیں، اس دروازے کی ایمان کے بغیر، اس کی اطاعت کے بغیر، اس کی فرما برداری کے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ کہ شب جمعہ جب اس کا نامہ اعمال ان کے پاس جاتا ہے، وہ ویسے بڑے مہربان بھی ہیں، وہ شاید قبول کر بھی لیتے ہوں، اور بندے کی بڑی بد نصیبی ہے کہ وہ ان کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ ان سے متوسل ہوتا ہے، نہ ان سے متوسل ہونے میں رابطہ کرتا ہے۔ یعنی ہم کیوں زیادہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد، کیوں سلام کرتے ہیں السلام یا رسول اللہ، السلام یا ابا عبداللہ، السلام یا غریب الغرباء، السلام یا قائم عالم یا صاحب الزمان، السلام کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے کہ ہم اس زمان ان کے ذریعے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس میں آپ ہماری شفاعت فرمائیں، جو ہم نے غلطی کی ہے معافی فرمائیں، کیونکہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو کئی غلطیاں کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ عام بندہ علماء بھی کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی اندر کی ہوتی ہے۔ اب میں نماز پڑھ کر میرا رجحان ہی نہیں ہے، نماز میں پڑھا رہا ہوں، پیچھے 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، 12 پڑھ رہے ہیں، مگر میری توجہ نہیں۔ نماز ظاہر تو ہو گئی، یہی نہیں کہ نماز باطل ہے، یہ نہیں میں کہتا، لیکن وہ نماز نہیں ہوتی جس کی امام کی توجہ نہیں۔ وہ حضرت رضی اور حضرت مرتضیٰ تو سگے بھائی تھے، اب میں سنائی دوں گا آپ کو، بڑے جل علماء ہیں۔ حضرت رضی جی نے نجم البلاغہ جمع کیا ہوا ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے مرتضیٰ، جو اپنے زمانے کے مرجع تھے، چھوٹے زیادہ قابل تھے، بڑے ذرا میری طرح تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے سید رضی، تو بعض اوقات مرتضیٰ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے چھوٹے بھائی، انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ اماں دیکھو یہ میرا بھائی کتنا ظالم ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور یہ میری توہین ہے، لوگ کہتے ہیں یار تیرے پیچھے طرف پڑھا نماز نہیں پڑھتا، یہ میری توہین ہے، تو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ان کو ڈانٹا چھوٹے بھائی کو، انہوں نے کہا اچھا اماں آپ کہتی تو میں پڑھ لیتی۔ وہ اماں کے کہنے پہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو پیچھے پڑھنے شروع کر، آدھی درمیان میں نماز فرادہ کر کے چلے گئے، ابھی پوری نہیں ہوئی آدھی سے، انہوں نے جا کر چلو آج اماں اور بڑا غرق ہوا، ان کے درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ نہ ہی پڑھتا اس سے۔ انہوں نے پھر بولا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اماں میں کیا کروں، اگر کہیں تو میں سچ بول دوں، ہاں میں ڈرتا ہوں، اگر آپ اگر کہتی ہوں تو میں بتا دیتا ہوں۔
اب آپ نے مجھے سرزنش کی ہے، برا بلا کہا ہوگا، یہ وہ نالائق ہے، بہت برا آدمی ہے، اپنے بھائی کی توہین کا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا ماں آپ نے کل بھی مجھے بڑی ڈانٹ دی اور بڑی میری کلاس لی، اور آج بھی آپ کہہ رہی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں. میں نے کہا بتاؤ. ڈانٹا. انہوں نے کہا جی میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں کہ جو خون کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا ہے. جملہ. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ان سے پوچھو. دیکھا حمزہ یہ اب عرفان ہے، یہ اس کی توجہ ہے، حالانکہ امام وہ تو وہ ماموم کا چھوٹا بھائی. تو اس نے کیا دیکھا کہ دوران نماز یہ خون کے سمندر میں ڈبکیاں لگا. انہوں نے کہا یہ کرو گا، پوچھو اس سے کہ نماز کے دوران کیا کر رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا. اللہ اکبر. بڑے بھائی سے کہ کیا تو کہہ رہا تھا. اس نے کہا اماں مجھے ایک عورت نے حیض کا مسئلہ پوچھا تھا، میں دوران نماز اس پہ غور کروں. سمجھا؟ اس نے کہا کہ نماز کے دوران تو حیض کا مسئلہ سوچتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں. اس نے رکوع میں کیا سبحان عظیمی و بحمدہ، تو اللہ کے بارے میں سوچنے تھا کہ حیض کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. یہ عرفان ہے. وہ چھوٹا بھائی ہے، ان کا نام تھا مرتضیٰ، ان کا نام تھا انگریزی. کیا فائدہ ہے؟ پاپا کی چھٹی گئی نا، بہتر تھا نہ پوچھتا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. بات تو صحیح ہے نا کہ جس کی تو نماز خراب ہے میری بھی کرتا. وہ ہمارے بزرگ غاری صاحب کے دوست بھی تھے، مذاق بھی کیا کرتے تھے ان کو. تو میں جب نیا نیا مسجد گیا تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو دوست تھے نا ان کے، اور پیچھے نماز پڑھتے رہتے تھے. کہتے تھے مولانا صاحب آپ سب کی نماز خراب کرتے ہیں، آپ نماز چھوڑتے ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نیا نیا گیا تھا، مجھے اتنے بڑے بیٹوں کو کچھ دوست ہیں آپ سے. میں نے بڑی آپ کو توہین کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، میں بتاتا ہوں، یہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، تو اگر واقعی ہمارا جماعت صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھائے تو نماز خراب ہی کرتا ہے نا، یہ ایسے ہے. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ بظاہر تو رکوع و سجود و دعا و قنوت و سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن بات اندر کہ آیا تکبیرت الاحرام سے لے کے سلام تک 4 رکعتیں ہیں، 3 برابر پورا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. کیا ذکر کر رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے، دعائے قنوت کون سی پڑھی ہے، میں اللہ کو کیا کہہ کے پکار رہا ہوں، تشہد کا مفہوم کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے. یہ ساری باتیں امام جماعت کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جب یہ سوچے گا، میں آپ کو بتاؤں میرا بھی یہی حال ہے نا کہ جب یہ میں کرتا تو مجھے کوئی خیال نہیں آتا، لیکن جو ہی میری توجہ ہٹی ہزار خیال آپ ہی کی طرح، میں بھی معصوم تھوڑی. تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں کیا آپ کو سنا رہا تھا، ہاں کہ صلوات پڑھیں بابا کہ وہ باب جو راستہ اللہ نے بنایا ہے، جب تک آدمی اس سے رجوع نہ کرے، اس کے ذریعے دیکھیے اب اذان دیتا ہے بچہ، اب اللہ کی شہادت تو دینی ہے اذان میں، پیغمبر کو کیوں دیتا؟ ہاں کہ پیغمبر کے ہی ذریعے ہم اللہ تک پہنچے. اب ہم پیغمبر کے بعد امام وقت کا بھی نام لیتے ہیں. اب جناب امیر کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ صاحب ائمہ کا سربراہ ہے، تو امیر ابو الائمہ ہے. اس لیے اصل میں جب جناب امیر کا نام آتا ہے تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا چاہیے کہ آج ہمارا دروازہ پیغمبر کا 12واں جانشین ہے. یہ سننے والوں کی یہ توجہ کا مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ اذان و اقامت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ میں اللہ کہنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اپنے نبی کی طرف بھی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، اور حجت وقت کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤں. دیکھیں اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ. اب یہ آیا تو ہوتا ہے وہ مسجد میں، دیکھو آپ لوگ بیٹھے، میں کو آؤ امام باڑے میں، آپ تو بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا حی علی الصلاۃ کا معنی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ. اب وہ باہر کی باتیں باہر چھوڑو. اب مسجد میں ابھی نماز ہونے والی ہے، یہ میں نے اذان یا اقامت کہی ہے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے.
ہاں حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، کہ یہ اب باقی سارے اعمال کو بھول جاؤ، اگرچہ وہ بھی صحیح ہے، دکان بھی صحیح ہے، کاروبار بھی صحیح ہے، بال بچے کا دھیان بھی اچھا ہے، لیکن اس وقت نہیں، اب وہ سارے نکال دو، اب صرف نماز فلاح اور خیر العمل کافی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے سارے ابواب اللہ کہلاتے ہیں۔ آگے یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مرہ موسیٰ برجل هو الرافع یدعو فغاب فی اجلہ 7 ایام، حضرت موسیٰ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ دعا کرتا ہے، 7 دن برابر دعا کرتا رہا جناب والا، ثم رجع الیہ وهو رافع الی السماء یدعو، پھر وہ گزرے 7 دن، پھر وہ دعا کرنا، فقال یا رب، تو حضرت موسیٰ کو خیال آیا، اللہ سے بات، یا رب هذا عبدک یدعی الیک یسألہ حاجتہ، تو یہ بندہ تو 7 دن سے پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اس کی حاجت ہے وہ کرے، اور تم سے مغفرت مانگ رہا ہے، 7 دن گزر گئے ہیں، لا تستجیب لہ، تم اس کی قبول نہیں کر، تو اللہ نے کہا یا موسیٰ، اب جواب سن، لو دعانی حتی تسقط یدا ینقطع یدہ او ینقطع لسان ثم لم یلہ حتی تأتینی من الباب الذی امرتہ، اے موسیٰ اگر یہ دعا کرتے کرتے اتنے کرے کہ اس کے ہاتھ شل ہو جائیں اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی زبان گنگ ہو جائے، میں کبھی قبول نہیں کروں، حتی تأتینی من الباب الذی امرتہ، جب تک یہ جو میرا آج کا دروازہ مقرر اس کے ذریعے میرے تاک نہیں، اللہ کا کہ اللہ بحق محمد وآل محمد، یہ وہ راستہ ہے ہمارے اللہ، یہ میں کہتا ہی نہیں، میں سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے نا، میں نے یہ لکھا ہوا آیا وسیلہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کے بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ ہاں اب وہ وسیلہ وہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کو ڈھونڈ لوں گا، بھی نہیں، الوسیلہ جو واقعی میرا وسیلہ ہے، اس کو میں نے مقرر کیا، یہ ہے کہ اگر اس کے بغیر میں نہیں، میں پیغمبر کے بغیر اللہ کے پاس جاؤں، اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکیلا لا الہ کچھ بھی نہیں، وہ تو سارے کرتے ہیں، میں کس طریقے اللہ پہ پہنچا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے ہم شیعہ ماشاءاللہ ہم علی ولی اللہ کرتے ہیں، حالانکہ آج امام مہدی کا زمانہ ہے، تو علی ولی اللہ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم امام مہدی کے ذریعے پیغمبر تک پہنچے، پیغمبر کے ذریعے اللہ تک پہنچے، یہ ہے ابواب اللہ، یہ وہ راستہ ہے کہ اگر ان کے بغیر آپ دعا بھی مانگیں گے بلکہ نہ قابل کو۔ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، یہ بڑی مستند روایات ہیں کہ یہ جناب والا جب تک میں نے جس دروازے کو مقرر کیا ہے اس کے ذریعے نہیں آئے گا تو میں قبول نہیں کروں۔ یعنی ان کیوں ضروری ہے، میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ یعنی اللہ کا خواہ روب نہیں ہے، اس میں ایک طریقہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ابھی آپ اسکول کالج میں دفتر میں بھی ہوتے ہیں، تو ایک جملہ انگریزی کے تھرو پراپر چینل، یہ جملہ ہے، آپ ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتے ہیں، سیدھا ہی اپنے ماسٹر کی بجائے وہ آپ کو درخواست نہیں لیتا، کہتے ہیں اپنے استاد کے ذریعے، ہاں کہ صحیح راستے سے آؤ، تم اپنے استاد کے بغیر آ گئے ہو، استاد سے لکھوا کے لاؤ اس درخواست پہ کہ اس کا یہ پرابلم ہے، اسے حل کر دیجیے۔ اگر ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ کے میں اس کے آپ کے کسی بڑے افسر کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہے ہیڈ ماسٹر سے لکھا کے لاؤ، اس کو کہتے ہیں تو پراپر چینل۔ اسی طرح اللہ کے پاس پہنچے کا پراپر چینل ہے، میں اپنے زمانے کے امام کے پاس جاؤں، اس کے بعد اپنے نبی کے پاس جاؤں، پھر نبی سے اللہ کے پاس جاؤں، یہ پراپر چینل یعنی صحیح راستہ جس کے ذریعے میں اللہ تک پہنچتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو مقرر کیا ہے، وجود اللہ ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ، یہ بات ہے۔ صلوات پڑھے میں آپ کے پاس، تو یہ میں گزارش آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ اللہ نے بھی یہ راستے ابواب رکھے ہیں اور مثالیں ہماری دی ہیں، جیسے ہم دروازے کے بغیر گھر میں انٹر نہیں ہو سکتے، کسی کا نہ اسکول نہ کالج نہ کوئی بھی عمارت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہم بغیر دروازے کے انٹر ہو، حتیٰ کہ سیر گاہ میں یہ آپ شالمار باغ جاتے ہیں،
اب فلانے پاس جاتے ہیں تو دروازہ بند ہے باقی بند ہے, انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, دیوار بنائی ہوئی ہے, وہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے کہ ادھر سے آئیں ادھر سے جائیں, جب آج ہوتا ہے آئیں ادھر سے جائیں ادھر, یہ راستے ہیں. تو جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے لوگ اس کو برا بھی کہتے ہیں, بے وقوف بھی کہتے ہیں, بعض اوقات اس کی سزا بھی ہے. تو یہ یعنی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ خدا نہ کرے بے عقلی نہیں ہے یا کوئی جبر نہیں ہے یا اللہ کی طرح کا کوئی خدا نہ کرے کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ عقلی ہے کہ ایک راستہ جو بنتا ہے اس میں ایک ڈسپلن, ایک نظام, ایک ترتیب ہوتی ہے اور کنٹرول رہتا ہے. برا بندہ اس میں یعنی اپنی برائی آسانی سے نہیں کر سکتا, یہ بھی راستہ ہے. دیکھو نا مثال کے طور پہ اگر دروازہ نہ ہو, اب چور ادھر سے آئے, ڈاکو ادھر سے آ جائے, وہ ایک تو آج کل تو جیسے یہ ریکارڈ کر ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو ان جو چوروں کو دوسرے لوگوں کو پکڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک پراپر چینل ہے, ایک راستہ ہے. اسی طرح اگر میں اللہ کے سب کی بارگاہ میں پیغمبر کے بغیر, امام زمانہ کے بغیر, علماء کے بغیر, اب یہ غیبت کبریٰ میں تکلیف کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک تو فقہی مسئلہ ہے جی کہ آپ کو علم نہیں ہے لہذا علم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے ولی فقیہ کے پاس جائیں. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے کہ کیونکہ پریکٹیکلی عملاً وہ ولی فقیہ ہم سے ملتا ہے, مجھ سے ملتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے اپنی دعا میں یا اپنے طریقے میں اپنے زمانے کے امام کو ان کے بارے میں یا سفارش کرے یا اس کی شکایت کرے, یہ ہوتا ہے نا. لیکن اب مثال کے طور پہ یہ خدا نہ کرے راہ پر کوئی شخص تکلیف دیتا ہے, کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شرک کے خلاف ہے, جسے اسلام کو ضرر پہنچتا ہے, نقصان پہنچتا ہے, تو راہ پر پہلے تو اس کو سمجھائیں بجھائیں گے, لیکن اگر نہ باز تو شکایت کریں گے, یقیناً شکایت کریں. اگر میں بھی کوئی کام کرتا ہوں کیوں کہتے ہیں جی کہ اس میں ولی فقیہ کی اجازت کی ضرورت ہے, مالی معاملات میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ میں سے کوئی وقف کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی مجھے 10 روپے سے یاد آیا کہ میں باجی کرنے کو یہ پوچھوں کہ باجی جو یہ لوگ یہاں پیسے رکھے آپ بس 10 روپے غائب ہو گئے ہیں, اچھا رکھ لی, میں کہا چھت کی کوئی بھی نہیں کھا لی. اچھا تو یہ کس کا مال ہے؟ باجی دانش سو رہی لیکن یہ بتائے گی کس کا مال ہے. کوئی 20 رکھ جاتا ہے, کوئی 100 رہی, یہ کس کی, کون اس کا حقدار ہے؟ ایک بار آپ کا جواب آگے چلتے ہیں. اب کون لینے کا حقدار ہے مولا کی طرف سے؟ یہ مشکل ہے. عالم شاہ جی مرجع تکلیف, مرجع یعنی یہ وال اصل میں ولی فقیہ کا ہے. جتنے بھی ذوالجنا اللہ اس طرح کی زیارات پہ جتنا بھی پیسہ چل میں بتاؤں وہ یا امام حسین کے نام پہ یا حضرت عباس ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اب امام حسین علیہ السلام تو ہے نہیں, ان کے قائم کون ہے؟ امام علیہ السلام. کلیئر. اب جو بات کرے وہ پختہ سنیں مجھ سے, میں ہر بات بڑی ٹھوس کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ جھٹلا نہ سکے. اس زمانے میں جو بھی کام ہو رہا ہے, جس امام امام رضا اللہ آپ کو زیارت نصیب کرا مشورہ وہ آپ ذریعے میں پیسے ڈال دیتے ہیں, کس کا؟ امام رضا. اب امام آج میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں, یہ انقلاب اسلامی سے پہلے یہ رقم کیا کرتا تھا شاہ لانتی, بڑی نیکی کا کام کرتا تھا, بڑی نیکی کا کام, جو رقم لے کے روزے میں آئینہ بازی لا دی, آئینہ شیشہ کاری کرا دی, یہ کرتے. میں یہ بات بڑی اچھی, لیکن اب وہ تو غائب کرتا تھا کیونکہ میری پیاری بچیوں بعض اوقات وہاں لاکھوں کروڑوں روپے آ جاتے ہیں, سونا آ جاتا ہے, کئی تولے چاندی آ جاتی ہے, بڑی قیمتی خلعتیں لوگ ڈال جاتے ہیں. ابھی آپ کبھی وہ دیکھیں گے کتنی چادریں پڑی ہوئی ہیں اوپر, بڑی بڑی مہنگی آ جاتی ہیں, یعنی وہ بعض وقت بڑا لاکھوں کروڑوں میں بجٹ آ جاتا ہے. اب جب انقلاب اسلامی آیا تو خمینی صاحب نے فوراً کہا کہ سب سے پہلے جتنے پیسے ذریعہ امام رضا علیہ وہ لا کے مجھے دو, سب سے پہلے. اور وہاں باقاعدہ ایک بندہ کھڑا کر دیا کہ کوئی شخص یہاں سے کچھ نہ نکالے. وہ خدام جو ہوتے ہیں نا وہ نکال لیتے ہیں, ان کو طریقہ بھی ہوتا ہے اور راستہ بھی ہوتا ہے, یعنی ذریعے میں ایک دروازہ اوپر لیبل ہوتا ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے, میں تو وہاں رہا ہوں نا بڑی دیر, وہ ذریعے کے مثلاً 8 دروازے ہیں نا, تو میں ایک اوپر لیبل ہوتا ہے, باقی بند ہوتا ہے. اوپر لیبل کیوں ہوتا ہے؟ یہ صحیح بھی ہے صفائی کے لیے, صفائی بھی کرنا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کافی 20-25 سال ہو گئے امام رضا کے روضے پہ بم بلاسٹ ہو گیا تھا زری کے اندر,
کسی ظالم نے آ کے وہ بات کرتا، اور لیکن وہ جو سرکار کی جگہ تھی وہ زیادہ پھٹا نہیں، ہلکا سا ہوا تو ایک جگہ پہ قبر مطہر پہ دھواں لگ گیا، سیاہی آ گئی، تو راہ پر تہران سے فوراً ان کو اطلاع دی گئی، تو فوراً تہران سے خاص جہاز پہ تشریف لائے اور حرم بند کر دیا اور اپنے امام نے سے اس کو صاف کیا، یہ وہ دروازہ کھلوا کے اس کے اندر جا کے وہ تو قبر کی جگہ پھٹا جو تھوڑا سا تو کوئی بارود ہوتا ہے نا تو کالا سا تھوڑا سا، اور اتنی دیر تک انہوں نے گریا بھی اور یہ کہا کہ ہم یہ آپ کی حفاظت نہیں کر پائے، اور جو سیکورٹی والے تھے ان کو بھی پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم یہاں کا تو تمہیں کتنی تنخواہ دیتے، یہ اندر کیسے گیا یہ بتا، تمہارے پاس اگر چیک کرنے کے آلات نہیں تو مجھے بتاؤ میں تمہیں دوں، یعنی انہوں نے اچھی خاصی وہ تمام جو انتظامیہ تھی اس کو ہلایا کہ تم کیا کرتے ہو، امام رضا علیہ السلام کی ذریعے پہ بم گیا کیسے، تمہارے پاس آلات نہیں ہے چیک کرنے، تم اپنا کام نہیں کرتے، بہرحال انہوں نے خوب کی جوڑا خوب کیا اور خوب کی نمازیں بھی پڑھی، روئے بھی، معافی بھی مانگی، صفائی بھی کی، اپنے امام نے سے قبر مطہر کی، یعنی یہ بتایا کہ یہ غفلت بہت بری ہے، نہیں ہونی چاہیے کہ جب ایک بات، اور ہم اس کے لیے اچھے خاصے وسائل رکھتے ہیں، اور واقعی امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مقدس میں اچھا خاصا بجٹ آتا ہے، ان میں چھپانے کی بات کوئی نہیں ہے، ماشاء اللہ لوگ آتے ہیں، میں وہ پرانے زمانے کی 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں جب گیا ہوں وہاں تو یقین مانے اس وقت جناب لاکھوں روپے ڈالتے تھے لوگ، بہت رقم تھی اس کو، تو خیر نہیں ہے اس وقت، اور سب کو نظر آتی ہے، ڈالرز ڈال جاتے ہیں، سونا ڈال جاتے ہیں، جانیاں ڈال جاتے ہیں، زیور ڈال جاتے ہیں، اب عقیدت مندہ کو منت مان لیتا ہے وہ آگے ڈالتا ہے وہاں، تو اب جب خمینی صاحب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے میرے مولا امام رضا کے ذریعے کے اندر کیش سونا چاندی فوراً مجھے ڈال دیں، اور باقاعدہ بندہ مقرر کیا کہ کوئی شخص یہاں سے میری اجازت کے بغیر ایک تومان ایک ریال بھی نہ دے، لوگوں نے پوچھنا بھی شروع کر کچھ ہوتا تنقید دی کہ یہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے کیوں سوال کیا، انہوں نے کہا یہ مال امام مہدی علیہ السلام، اس کا حکم مال امام کا ہے، باجی کنی خمس نکالتی ہے، 10,000 کا خمس نکلا، 5,000 امام مہدی علیہ السلام کے ہیں، 5,000 میری باجی کنی کے سید غریب رشتہ دار ہیں، تو یہ 5,000 روپے آپ کو ولی فقیر کو دینے یا اس کے وکیل کو دینے یا اس کے حکم سے خرچ کرنا ہے، یہ 3 بات، تو وہ ہمیشہ خمینی صاحب وہاں رہتے تھے کہ اس مال کو وہ مال امام، جو آپ وہ مال امام کا مال امام میں دیا ہے، یہ تبرک میں جتنے یہ رکھتے ہیں کس کا ہے، میری دانش بیٹی امام حسین کا یا حضرت عباس کا، لیکن اب تو یہاں ہے نہیں، ان کا کون جانے سے امام میں، تو اصل میں یہ جتنا بھی یہاں جو کھڑا ہوتا ہے، جتنے تعزیے پہ پیسے چڑھتے ہیں، گلجنا پہ چڑھتے ہیں، وہ بانی کے نہیں ہیں، ہاں آپ کو نہیں پتا بیٹے وہ بانی لے جاتا ہے، تو شاہ جی گلجنا اگر جو نکلتا ہے یہی رقم دوبارہ انہیں کی سجانے کے لیے استعمال بیٹا ان کو بند کے، یعنی آپ ایک مثال یہ سونے کی بنانے کا کیا فائدہ ہے، وہ ہزارہا مال امام کی مصرف کی ضرورت ہے شاہ جی، لیکن اگر اسی عزاداری میں لگا دیں، جیسے اب وہی عزاداری کے کام ہو رہے ہیں، اب بات پوری سنیں، میں یہ نہیں کہتا آپ تشخیص نہ دیں کہ کہاں لگا دیں، آپ اس کو ولی فقیہ کے نمائندے کو پہنچائیں اور اس کی اجازت لیں کہ اگر واقعی کسی ذریعے کو مرمت کی ضرورت ہے، امام بارگاہ کو ضرورت ہے، اور دوسری بات سن لو، اور آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، دانش بیٹے پہلی بار کہ آپ نے اپنے گھر پہ علم لگا دیا، سرکار حضرت عباس علیہ السلام کی علم کے نشانی کے طور پہ، اب اس پہ پنجہ لگانا ہے تو آپ مال امام نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کھاتے پیتی نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کے سفیدیاں نہیں کراتی، پیسے عباس کے میرا پنجہ لگائیں، اگر پریرا پھٹ گیا یا بدرنگ ہو گیا تو پریرا بدلیں، یہ کیا، اگر آپ نے مال امام لگانا ہے تو ولی فقیہ یا اس کے وکیل سے اجازت لیں، کتنی میری پیاری بیٹی آپ ماشاء اللہ بڑی ذہین بچی ہیں، اہل منبر ہیں، اگر ایسا ہو تو کتنا نظام آ جائے، کتنا مال امام بڑھ جائے، یہ سلجھنا پہ کتنے پیسے چڑھتے ہیں، 5,000،
میں تعزیہ جی 40 میں نکلتا، وہ میرے تایا ابو ہیں جن کے گھر سے نکلتا ہے، یقین مانے آپ کو وہاں کیش لاکھوں پہ چڑھتی ہے، آپ حیران ہوں گی، مذاق نہیں کرنا، لاکھوں کیا کرتے میں نے ذات کہا ہے تم غاصب ہو، امام مہدی کی میں نے حدیث سنائی ہے، من اکل درہم من مالنا حراما، اس نے ہمارا پیسہ کا 1 روپیہ میں ترجمہ کرتا ہوں حرام طریقے سے کھایا، کبہ اللہ یوم القیامہ فی النار، اللہ منہ کے بال اس کو جنت میں، آپ محتاج ہیں، آپ کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ مقروض ہیں، تو اجازت دیں، جتنا پیسہ چڑھا ہے ولی فقیر کے نمائندوں کو بڑھائیں، ولی یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے آئے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں یہ ضرورت ہے، آپ کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے یہ 10 روپے ہیں، اس میں تھوڑے زیادہ کی بات کیا ہے، 10 لاکھ ہے چاہے 10 روپے ہیں، میں 1 روپیہ نہیں لے سکتا، شاہ جی اپنی مرضی سے وہ مطلب نہیں خرچ کر سکتے، اور وہ آپ اب لگا بے شک عزاداری میں ہی دیتے ہیں، لیکن لاکھوں روپے دے کے مولویوں کو پڑھا رہے ہیں اپنی مرضی سے، وہ یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ آپ جب ولی فقیہ یا اس کے نمائندے سے پوچھیں گے نا، وہ آپ کو پوچھے گا جی ٹھیک ہے، وہ کہے گا جی مجلس کرو جی کراؤ، اس کو پڑھائیں گے، کیا اخراجات ہیں وہ آپ کو کچھ چیک اپ کرے گا، جس سے دیکھے گا آپ کو لاکھوں کی بچت ہوگی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، دیکھیے جب بھی کبھی آپ ماشاءاللہ امور خانہ تو چلاتی ہیں نا، جب تک گھر میں کوئی نظم نہ ہو گھر میں پیسے کی بچت نہیں ہو سکتی۔ شاہ جی عزاداریوں میں جھگڑے ہو ہی اسی وجہ سے رہے ہیں نا، کیونکہ اس کو لالچ بنا لیا گیا، اس لیے میں تو مسئلہ زیارت تک پہ لڑائیاں جھگڑے، اس کی برآمدگی تک پہ لڑائیاں جھگڑے، آپس میں صرف لالچ ہے نا، وہ چڑھاوا، یہ سارا چڑھاوا، جی سارا ہی چڑھاوا ہے، یہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں چڑھاوے کے لیے، اگر کوئی نہ چڑھائے تو کبھی نہ نکال دینا آپ کو ساتھ میں، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اس کی یعنی قدر کا، اس کی معیار کا پتہ چلے کہ میرا نہیں دل میں 10 روپے اٹھا لوں، اٹھا کے 5 روپے لے جائے، وہ 4 روپے لے جائے، تبرک نہ، مجھے کوئی رائٹ نہیں کہ میں تبرک ان کے لے لوں، حتیٰ کہ اگر کوئی کھانے والی چیز بھی پڑی ہے تو جب تک وہ جس کا امام بارگاہ ہے، جو متولی ہے، جو منتظم ہے، جو ساری بات ان سے پوچھ کے لیں آپ، ورنہ نارکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو معاملات میں ہم نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضور جتنے بھی اوقاف ہیں، جتنے بھی یہ امام بارگاہیں چڑھاوے چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بانیوں کو ہدایت فرمائے، متولیوں کو ہدایت فرمائے کہ اس کو اپنا ذاتی مال سمجھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے کہ یہ 9 محرم کو یہاں جلوس بڑا نکلتا ہے، 10 کو دن مسجد میں نکلتا ہے، تو جس کا جی چاہتا ہے علم لے کے جلوس میں آ جاتا ہے، اب لوگ اس علم پہ پیسے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ جیب میں ڈالتا رکھنے کا چلا جاتا ہے، یہ انہوں نے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، اور تو مستغفر یہ تو جو لوگ دیتے ہیں وہ حضرت عباس کی نظر دیتے ہیں، امام حسین کی نظر، حضرت یسر کی نظر، وہ شہدائے کربلا جن کی اللہ تعالیٰ جنہیں احترام کرتا ہے کہ آپ واسطہ دیں، آپ کی دعا پوری ہو جائے، آپ ان کی جا کے زیارت کریں، آپ کے سارے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت دے اور ہم اس کے رزق کو مال حرام کی طرح نہ کھائیں، اور ہمیں خدا کی شعور عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنا مال نہ سمجھیں، اس کو مال امام مہدی، کیونکہ آج امام حسین کے وارث امام مہدی، حضرت عباس کے وارث امام مہدی۔ شاہ جی جو پھر ہم منتیں مرادیں اور امام ضامن کے لیے ضامن نہیں کرتے ہیں پیسوں کی، پھر اسے بھی ہم لوگ نیاز دے کے خود ہی کھا جاتے ہیں، غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اس کو شاہ جی اس کو بھی مستحقین تک پہنچانے چاہیے، یا امام برگاہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ انسان جب کوئی منت مانتا ہے نا تو وہ جس طرح منت مانی ہوتی ہے نا اس طرح خرچ کرنے کی ہدایت ہے۔ اگر منت آپ یہ مانتے ہیں کہ میں حضرت عباس کی عظیم کا کے مومن کو کھلا دوں گی، کوئی فرق، کوئی مسئلہ، کوئی اور پکا کر جو ہے۔ اچھا امام ضامن کی پوچھ رہی ہوں، مولا رضا علیہ السلام۔ امام ضامن اصل میں امام رضا کا پیسہ ہے، اور امام رضا کے مالک امام مہدی علیہ السلام، تو اصل میں امام ضامن بھی مال امام ہے۔ تو آپ یا تو اپنے مرجع کے ولی فقیہ کے نمائندے کو کہتے ہیں کہ جی یہ امام ضامن کے پیسے ہیں، وہ اس سے اجازت لے لیں کہ جی یہ میں کرنا چاہتی ہوں، اجازت دے دے تو کر،
بات کر شاہ جی میں وہ اس میں سے تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے نیاز مولا رضا کی دے دیتی ہوں اور باقی جو اماؤنٹ ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی غریب مستحق کو دے دیتی ہوں. نہیں میرا تو خیال ہے جو آپ نے تھوڑی سی نیاز بھی دی ہے وہ بھی نہ دیں بلکہ اسی طرح آپ دیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ کیونکہ شاہ جی وہ اتنے پیسے نہیں نا ہوتے, وہ 150 دیے ہوئے ہوتے میری کیا کہ ایک پیسہ بھی یہ سرکار کا ہے, 1 کروڑ بھی ان کا ہے, اس میں اماؤنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. گل ہے بات ہے مجھے خمس ہے, خمس آپ کو 5 روپے ہیں, 2.5 روپے امام زمان نے 2.5 روپے صدارت کے ہیں, تو آپ اپنی مرضی سے وہ امام مہدی والے تو خرچ ہی نہیں کر سکتی, چاہے 2.5 ہیں. اماؤنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ اہمیت کا ہے. جو پیسہ کس کا ہے, اس کو کس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کا مطابق. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نیاز کی یا کسی تبرع کی بات, ایک تو ہے کہ آپ کسی کو میں پکا کے کھلا دوں گی, کھلا دیں, آپ کی منت ہی ایسی ہے. لیکن اگر جو آپ نے اس کی چڑھاوا چڑھا ہے, کہیں کسی نے کیش پیش کیا ہے, تو وہ ہمارے امام علیہ السلام کا حکم رکھتا ہے, اس کو اپنے مرجع ولی فقیہ کی اجازت کے مطابق یا اس کے ولی وکیل کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یہی احتیاط ہے. آگے یہ لوگ کوئی نہیں کرتے تھے کہ کروڑوں روپے کی نیاز بانٹتے ہیں, یہ میں نے اسے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے اور آپ سے اجازت لی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر میں نے اجازت دی ہے تو جتنی میں نے اجازت دی ہے کر, آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جتنی میں نے اجازت دی کر دیں. میں زیادہ تر یہ امام برکہ کی چیزیں بنا لیتی ہوں, یا اس میں خرچ کرتی ہوں یا مستحق کو دے دیتی ہوں. اس میں بھی کثر و تقسیم کا خیال ہوتا ہے کہ واقعی کیا امام بارگاہ کو چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ 2 بڑی 3 دفعہ ڈبل ٹربل بڑھ جاتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. عصمت آنٹی یہاں پر ابھی محفل ہونی ہے, مجلس, پھر آپ اس میں شرکت کر لیں, دیر ہو جائے گی. فاتحہ بس ذکر ان کا وہ میرے ذہن میں نہیں رہا, بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن آپ چونکہ مجلس ہونے والی ہے, اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا, تو یہ بابا زمانہ پڑا ہوتا نا, میں کھول کے پیسے خرچ لیتا. اللہ تمہیں معاف کرے. اب نہیں تمہیں یاد ہے, اب آپ بچے تھے, تمہیں یاد ہے کتنے پیسے کھائے ہوں گے اندازہ؟ 50-60 روپے. ان شاء اللہ آپ کو برسے روزگار کریں, 50-60 روپے آپ مجھے لا کے دیں ہمارے وہاں کے ساتھ. اللہم صلی اللہ پروردگار آپ رکھے بنانے کی محل ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق, ہم اپنے کردار میں تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان روزوں کی وجہ سے پروردگار ہمارے کردار میں تبدیلی عطا فرما, ہماری معرفت ہماری معلومات میں اضافہ فرما, اور ہمارے گناہوں کو پروردگار ختم کر دے یا معاف فرما, اور ہمیں کم کم روزے میں ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما. جی ایک سورہ فاتحہ پڑھوا دیجئے. پہلے تو ہدیہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو پڑھیے, اور اس کے بعد میری پالنے والی ماں میری پھپھی جان کا آج کے دن کی برسی ہے, سیدہ نجم الزہرا بنت سید جعفر حسین بخاری.